پریشا نکاح کے وقت یہ جان کے کہ بلال نابینا ہے شادی سے انکار کر دیتی ہے، مگر گھر والوں کے اصرار پر نکاح ہو جاتا ہے۔ رخصتی کے بعد وہ فارم ہاؤس آتی ہے جہاں بلاج اس کے ساتھ عزت، صبر اور برداشت سے پیش آتا ہے۔ آہستہ آہستہ پریشا کو احساس ہوتا ہے کہ بلاج ایک نہایت باوقار، نرم دل اور اچھا انسان ہے۔ وہ اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ بلاج حقیقت میں نابینا نہیں بلکہ اپنے والدین کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے برسوں سے اندھے ہونے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ بلاج اپنے والدین کے قاتلوں کو بے نقاب کرتا ہے، پھر پریشا کی محبت اسے نفرت اور انتقام کی آگ سے باہر نکالتی ہے۔ دوسری طرف نویتا حسد میں دونوں کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کرتی ہے، مگر آخرکار اس کی تمام سازشیں ناکام ہو جاتی ہیں۔ آخر میں بلاج اور پریشا کی محبت کامیاب ہو جاتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ خوشحال زندگی شروع کرتے ہیں اور ہنی مون کے لیے دبئی روانہ ہو جاتے ہیں، جبکہ نویتا کو اپنے اعمال کا انجام بھگتنا پڑتا ہے۔ ہنی مون سے واپس آنے کے بعد فارم ہاؤس کی فضا پہلے سے بھی زیادہ خوشگوار تھی۔ پریشا کی ہنسی اب اس سنسان گھر میں زندگی بھر دیتی تھی۔ بلاج بھی پہلے کی نسبت زیادہ مسکراتا تھا۔ اس کی سخت طبیعت میں نرمی آ چکی تھی۔ ایک شام پریشا لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی کہ بلاج آہستہ سے اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ پریشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ یہی کہ اس دن میں ضد پر قائم رہتی اور نکاح سے انکار کر دیتی تو شاید اپنی زندگی کی سب سے بڑی خوشی کھو دیتی۔ بلاج نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ اور اگر تم نہ ملتی تو شاید میں ہمیشہ نفرت اور انتقام کی آگ میں جلتا رہتا۔ تم نے مجھے دوبارہ جینا سکھایا ہے پری۔ پریشا شرما کر اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ اتنے میں بلاج کا فون بج اٹھا۔ دوسری طرف جابر سلطان تھے۔ بلاج، کل سب لوگ سلطان ہاؤس آ رہے ہیں، ایک ضروری بات کرنی ہے، تم دونوں ضرور آ جانا۔ اگلے دن دونوں سلطان ہاؤس پہنچے۔ سب کے چہرے پر خوشی تھی، مگر جابر سلطان کے اندر سے لگ رہا تھا کہ وہ کوئی خاص اعلان کرنے والے ہیں۔ کھانے کے بعد انہوں نے سب کو ڈرائنگ روم میں جمع کیا اور بولے، آج اپنی ساری جائیداد کی ذمہ داری بلاج کے سپرد کرنا چاہتا ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ سلطان خاندان کی باغ دور سنبھال لیں۔ یہ سنتے ہی کچھ رشتہ دار خاموش ہو گئے، جبکہ دوسری طرف کھڑی نویتا نے نفرت سے مٹھیاں میچ لی۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، میں ہار ماننے والوں میں سے نہیں ہوں۔ بلاج سلطان، تمہیں سکون سے جینے نہیں دوں گی۔ ادھر پریشا کو بالکل اندازہ نہیں تھا کہ ان کی خوشیوں پر ایک نئی آزمائش دستک دینے والی ہے۔ سلطان ہاؤس سے واپسی کے بعد گاڑی میں غیر معمولی خاموشی تھی۔ پریشا کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی جبکہ بلاج ڈرائیو کر رہا تھا۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ بلاج نے پوچھا۔ پریشا نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بس یہی سوچ رہی ہوں کہ اب آپ پر کتنی بڑی ذمہ داری آ گئی ہے۔ بلاج نے ایک نظر اس کی طرف دیکھا۔ ذمہ داری سے ڈر نہیں لگتا، لیکن ایک ڈر ضرور ہے۔ کیسا ڈر؟ کیا کہ کہیں میری مصروفیات تمہیں مجھ سے دور نہ کر دیں۔ پریشا نے فوراً اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جب تک آپ کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہے کوئی ہمیں جدا نہیں کر سکتا۔ بلاج کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ چند دن بعد بلاج نے کمپنی کا کام سنبھال لیا۔ صبح سے شام تک میٹنگز اور فائلوں میں مصروف رہتا۔ دوسری طرف پریشا فارم ہاؤس میں اس کا انتظار کرتی۔ ایک رات گھڑی نے 12 بجائے مگر بلاج واپس نہ آیا۔ پریشا نے کئی بار فون کیا مگر فون بند تھا۔ اس کا دل بے چین ہونے لگا۔ تقریباً 1 بجے گیٹ کے باہر گاڑی رکی۔ پریشا دوڑتی ہوئی باہر نکلی۔ بلاج گاڑی سے اترا تو اس کے چہرے پر تھکن صاف جھلک رہی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں کیا؟ بلاج نے مسکرا کر کہا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس کام زیادہ تھا۔ پریشا نے ناراضی سے بازو باندھ لیے۔ آپ کو اندازہ بھی ہے میں کتنی پریشان تھی؟ بلاج نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ پریشا نے اس کی بات سنی انسنی کر دی اور اندر چلی گئی۔ بلاج بھی خاموشی سے اس کے پیچھے آیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے پریشا کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اتنی ناراض ہو؟ جی، سزا کیا ہے؟ پریشا نے پہلی بار سنجیدگی سے کہا، بس ایک وعدہ کریں، چاہے کتنی ہی مصروف ہوں، مجھے کبھی اپنی فکر میں اکیلا نہ چھوڑیں۔ بلاج نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے کر کہا، وعدہ؟ میری ہر کامیابی سے پہلے میری بیوی ہے۔ اگر تم پریشان رہو تو ایسی کامیابی میری کسی کام کی نہیں۔ پریشا کی آنکھیں نم ہو گئی۔ اس نے آہستہ سے اپنا سر بلاج کے سینے پر رکھ دیا۔ اسی لمحے بلاج کا فون بجا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ دوسری طرف کمپنی کا چیف سیکورٹی آفیسر گھبرائی ہوئی آواز میں بولا، سر، فیکٹری میں آگ لگ گئی ہے اور ہمیں شک ہے کہ یہ حادثہ نہیں بلکہ کسی کی منصوبہ بندی ہے۔ بلاج کا چہرہ سخت ہو گیا۔ اس نے فوراً پریشا کی طرف دیکھا اور بولا،
پری، لگتا ہے ہماری آزمائش ابھی ختم نہیں ہوئی۔ پریشا نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیا۔ جو بھی ہوگا اس بار ہم دونوں مل کر مقابلہ کریں گے۔ فیکٹری پہنچتے ہی ہر طرف دھواں، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اور بھاگتے ہوئے ملازمین نظر آ رہے تھے۔ بلاج تیزی سے اندر داخل ہوا جبکہ پریشا بھی اس کے ساتھ تھی۔ سب لوگ باہر نکل آئے ہیں کیا؟ بلاج نے بلند آواز میں پوچھا۔ مینیجر نے گھبراتے ہوئے جواب دیا، جی سر، ایک گارڈ معمولی زخمی ہوا ہے، باقی سب محفوظ ہیں۔ بلاج نے گہرا سانس لیا مگر اس کی نظریں جلتے ہوئے گودام پر جم گئی تھی۔ سی سی ٹی وی کی ریکارڈنگ نکالو، مجھے ابھی دیکھنی ہے۔ چند منٹ بعد وہ کنٹرول روم میں موجود تھا۔ اسکرین پر ریکارڈنگ چلائی گئی۔ ایک شخص رات کے اندھیرے میں پٹرول چھڑک کر آگ لگاتا صاف نظر آ رہا تھا مگر اس نے چہرے پر ماسک پہنا ہوا تھا۔ بلاج نے ویڈیو کئی بار دیکھی۔ اچانک اس کی نظر اس شخص کے ہاتھ پر پڑی۔ ویڈیو روکیں، اس نے اسکرین کی طرف اشارہ کیا۔ یہ انگوٹھی۔ پریشا بھی غور سے دیکھنے لگی۔ کیا آپ اسے جانتے ہیں؟ بلاج کی آنکھوں میں سختی اتر آئی۔ یہ انگوٹھی ہمارے خاندان کے پرانے ملازم کاشف کی ہے، لیکن کاشف اتنی ہمت اکیلے نہیں کر سکتا، اس کے پیچھے کوئی اور ہے۔ اس لمحے سیکورٹی آفیسر اندر آیا۔ سر، کاشف اپنے گھر سے غائب ہے۔ بلاج نے مٹھیاں بیچ لی۔ اسے ڈھونڈو، زندہ چاہیے مجھے۔ ادھر سلطان ہاؤس میں نویرا اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ فون بجا تو اس نے فوراً کال ریسیو کی۔ کام ہو گیا کیا؟ دوسری طرف گھبرائی ہوئی آواز آئی۔ بی بی، آگ تو لگ گئی مگر بلاج بچ گیا۔ اب پولیس ہمارے پیچھے ہے۔ نویرا نے غصے سے فون دیوار پر دے مارا۔ ایک کام بھی ٹھیک سے نہیں کر سکتے۔ اس کی آنکھوں میں نفرت بھڑک اٹھی۔ اگر بلاج میری زندگی میں نہیں آ سکتا تو میں اسے سکون سے بھی نہیں جینے دوں گی۔ رات کی بلاج اور پریشا فارم ہاؤس واپس آئے۔ پریشا نے خاموشی سے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھا۔ بلاج نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ مجھے ڈر ہے کہ میرے دشمن اب تمہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ پریشا نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، میں آپ کی کمزوری نہیں، آپ کی طاقت بنوں گی۔ بلاج نے پہلی بار اس رات اطمینان سے مسکرا کر اسے دیکھا مگر انہیں معلوم نہیں تھا کہ فارم ہاؤس کے باہر اندھیرے میں ایک گاڑی کافی دیر سے کھڑی تھی اور اس میں بیٹھا شخص دوربین سے ان دونوں پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ فارم ہاؤس کے باہر کھڑی کالی گاڑی کچھ دیر بعد خاموشی سے وہاں سے روانہ ہو گئی مگر اس میں بیٹھے شخص نے جاتے جاتے بلاج کے گھر کی کئی تصاویر اپنے موبائل میں محفوظ کر لی۔ اگلی صبح پریشا حسب معمول جلدی اٹھ گئی۔ اس نے ناشتے کی میز سجائی اور بلاج کو آواز دی، مسٹر سلطان، اگر 5 منٹ میں نہیں آئے تو آج ناشتے میں کچھ نہیں ملے گا۔ بلاج ہنستے ہوئے سیڑھیاں اتر آیا۔ یہ دھمکی ہے یا پیار؟ دونوں۔ بلاج نے مسکرا کر اس کا ہاتھ پکڑا اور بولا، پہلے ناشتہ کر لیتے ہیں، پھر مجھے ایک ضروری جگہ جانا ہے۔ اسی وقت گیٹ پر سیکورٹی انچارج گھبرایا ہوا اندر آیا۔ سر، رات کسی نے فارم ہاؤس کے باہر کافی دیر تک نگرانی کی ہے۔ کیمروں میں ایک مشکوک گاڑی نظر آئی ہے مگر نمبر پلیٹ واضح نہیں۔ بلاج کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ آج سے فارم ہاؤس کی سیکورٹی دگنی کر دو اور پریشا تم اکیلی کہیں نہیں جاؤ گی۔ پریشا نے فوراً اعتراض کیا، میں کوئی بچی نہیں ہوں۔ جانتا ہوں مگر میرے دشمن اب حد پار کر رہے ہیں۔ وہ خاموش ہو گئی کیونکہ اس کی آنکھوں میں بلاج کی فکر صاف دکھائی دے رہی تھی۔ دوسری طرف ایک ویران گودام میں وہی نقاب پوش شخص کرسی پر بیٹھا تھا۔ دروازہ کھلا اور کاشف اندر آیا۔ سر، بلاج کو ہم نقصان نہیں پہنچا سکے۔ اس شخص نے میز پر زور سے مکہ مارا۔ بلاج تک پہنچنے کا آسان راستہ وہ نہیں، اس کی سب سے بڑی کمزوری پریشا۔ کاشف گھبرا گیا۔ آپ کیا کرنے والے ہیں؟ وہ سرد لہجے میں بولا، ایسا وار جس کے بعد بلاج خود میرے قدموں میں آ جائے گا۔ شام کو بلاج ایک اہم میٹنگ کے لیے شہر گیا ہوا تھا۔ پریشا نوری کے ساتھ باغ میں پھولوں کو پانی دے رہی تھی کہ اچانک گیٹ پر ایک ایمبولینس آ کر رکی۔ دونوں آدمی جلدی سے اترے۔ کیا آپ مسٹر پریشا سلطان ہیں؟ جی، کیا بات ہے؟ مسٹر بلاج سلطان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے۔ انہوں نے ہوش میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ کا نام لیا تھا۔ جلدی ہمارے ساتھ چلیں۔ یہ سنتے ہی پریشا کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ بغیر کچھ کہے ایمبولینس کی طرف بڑھی۔ جیسے وہ اندر بیٹھی دروازہ زور سے بند ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس کے منہ پر بے ہوشی کی دوا والا رومال رکھ دیا گیا۔ پریشا نے چینکنے کی کوشش کی مگر چند لمحوں بعد اس کی آنکھیں بند ہو گئی۔ ایمبولینس تیزی سے سڑک پر دوڑنے لگی اور اسی وقت شہر میں موجود بلاج کے موبائل پر ایک نامعلوم نمبر سے پیغام آیا، اگر اپنی بیوی کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو تو اکیلے آؤ، پولیس کو خبر دی تو صرف اس کی لاش ملے گی۔ بلاج نے پیغام پڑھا تو اس کے ہاتھ کام کیے مگر اگلے ہی لمحے اس کی آنکھوں میں وہی خطرناک عزم اتر آیا جو برسوں پہلے اپنے والدین کے قاتلوں سے بدلہ لیتے وقت تھا۔ اب یہ لڑائی صرف اس کی لڑائی نہیں تھی بلکہ پریشا کی زندگی بھی تھی۔
اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر کریں، ایک اچھا سا کمنٹ کریں۔